اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے ہر دور کی دلچسپی کا مرکز بیان کیا۔ انسان کو بچپن میں کیا پسند ہے، نوجوانی میں کیا پسند ہے، جوانی میں کیا پسند ہے، ادھیڑ پن میں کیا پسند ہے، بڑھاپے میں کیا پسند ہے، اللہ نے سب کو ایک آیت میں اکٹھا کر۔ آئیے پہلے اس آیت کو دیکھتے ہیں، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ، میرے بندو یاد رکھو دنیا کی زندگی تو کھیل ہے، ولہو تماشا ہے، وزینۃ ظاہری سجاوٹ ہے، ڈیکوریشن ہے، اٹریکشن ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ہوش کی دنیا میں آتے ہی بچے کے لیے ہم کھلونا لاتے ہیں جو اس کی عمر کے اعتبار سے امپروو ہوتا ہے۔ بچپن کا پورا دور کھیل کا دور ہے، بچے کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کمانا کیسے ہے، گھر میں کھانا کیسے آئے گا، بچے کو کیا ٹینشن ہے، بچے کو کھانا ہے، کھیلنا ہے، سو جانا ہے۔ اللہ نے کہا دنیا کی زندگی کھیل ہے، تمہاری زندگی کا ایک وہ دور تھا، تمہاری زندگی کا ایک ہی مقصد تک کھیلنا ہے۔ بچوں کو صبح سے لے کے شام تک اگر کوئی کام نہ دیا جائے، کھیل دیا جائے، تو وہ کھیلتے کھیلتے نہیں تھکیں گے۔ اس وقت ان کی زندگی کا ٹارگٹ کھیل ہے۔ پھر بچہ تھوڑا بڑا ہوا، 12 سال کا ہو گیا، 14 سال کا ہو گیا، اب اس کی دلچسپیاں تھوڑی بدلنے لگی، اب کھیل سے آگے کا مرحلہ آ گیا۔ وَلَہْوٌ، اب تماشا اس کو پسند آنے لگا، اب دل لگی کی باتیں اس کو اچھی لگنے لگیں، اب وہ کھیل سے ایک اسٹیپ آگے بڑھ گیا۔ پھر اور آگے بڑھا، 18 سال کا ہو گیا، 20 سال کا جوان رانا ہو گیا، اب اپنے ہیئر اسٹائل کے اوپر بھی توجہ دینے لگا، اب درزی کے اپنے کپڑوں پر دھیان دینے لگا، اب اپنے لائف اسٹائل اور اپنے کپڑوں کے اسٹائل پر وہ غور کرنے لگا۔ وَزِینَةٌ، اب اس کی زندگی میں زینت کا دور شروع ہوا، اچھا دکھنا ہے، بننا ہے، سنورنا ہے، لباس پر توجہ دینی ہے، اپنی حیت پر توجہ دینی ہے، اپنی شکل پر توجہ دینی ہے، آئینے کے سامنے بڑی دیر تک اپنے آپ کو دیر تک دیکھتا رہتا ہے۔ وَزِینَةٌ، ایک دور وہ ہے تمہاری زندگی کا جب تمہاری زندگی کا مقصد ہے زینت۔ پھر اور آگے بڑھا، شادی ہو گئی، کاروبار کی دنیا میں آ گیا، بزنس کی زندگی، بزنس کی دنیا میں آ گیا۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اب ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے کا دور آیا۔ میرے بڑے ابو کے لڑکے آج 5 مشین کے مالک ہیں، میرے گھر میں بھی 10 مشین ہونی چاہیے۔ انہوں نے لوتا میں پراپرٹی خرید لی، میرے پاس بھی بجٹیا میں پراپرٹی ہونی چاہیے۔ وہ 5 لاکھ کما رہا ہے، میرے پاس 10 لاکھ روپے ہونے چاہیے۔ اب زمین میں، جائیداد میں، کاروبار میں، پیسے میں اب ہوڑ لگ گئی، اب کمپٹیشن ہونے لگا۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اب فخر کا دور آیا۔ پھر اور آگے بڑھا، بچے بھی بڑے ہو گئے، پوتے پوتیاں ہو گئے، نواسے نواسیاں ہو گئے، اب 40 کے پار ہونے لگا، 50-60 کی عمر ہونے لگی، اب بڑھاپا آ گیا۔ اب تو بچے کما رہے ہیں، اب تو لائف سیٹل ہے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اب مال زیادہ سے زیادہ کیسے آئے، اب میری آل و اولاد کیسے بڑھ جائے، میں زیادہ بچوں کا، زیادہ آل و اولاد والا کیسے بن جاؤں اور زیادہ مال والا کیسے بن جاؤں۔ یہ ہے انسان کی زندگی کے مختلف دور کی توجہ، دلچسپی۔ اور ہر دور کے بعد کے دور میں جب انسان پہنچتا ہے، جوان ہوتا ہے تو سوچتا ہے یار بچپن میں خالی کھیلتا تھا، زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا، صرف کھیلتا تھا، ہنسی آتی ہے اپنے اوپر، انسان سوچتا ہے کہ کیا وہ دور تھا، ہم صرف کھیلتے رہتے تھے۔ پھر جوانی جب ختم ہوتی ہے، ادھیڑ ہوتا ہے تو سوچتا ہے یار کہ وہ دور بچپن میں خالی کھیلتا تھا، زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا، صرف کھیلتا تھا، ہنسی آتی ہے اپنے اوپر، انسان سوچتا ہے کہ کیا وہ دور تھا، ہم صرف کھیلتے رہتے تھے۔ پھر جوانی جب ختم ہوتی ہے، ادھیڑ ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ وہ دور بھی تھا کہ ہمیں صرف پیسہ کمانے کی دھن تھی، صرف ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے تھے۔ ہر آنے والے دور میں اپنے پچھلے دور کے مقصد اور ٹارگٹ پر ہنسی آتی ہے،
اللہ نے فرمایا میرے بندو تمہاری دنیا کی زندگی میں یہ جتنی چیزیں تمہارا مقصد رہی ہیں ان کی مثال میں تم کو بیان کر رہا ہوں، ذرا غور سے سننا۔ کمثل غیث، جیسے آسمان سے بارش ہوتی ہے، اعجب الکفار نباتہ، جب اس بارش کے ذریعے زمین میں کھیتی پیدا ہوتی ہے، ہرے بھرے باغات جب اس سے اگنے لگتے ہیں تو وہ دیکھ کر کے بڑے اچھے لگتے ہیں، وہ ہری بھری کھیتیاں، وہ ہرے ہرے باغات بڑے اچھے لگتے ہیں۔ ثم یہیج، پھر ایک دن ایسا آتا ہے وہ کھیتیاں پیلی ہونے لگتی ہیں، وہ پکنے لگتی ہیں۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا، وہ ہرے ہرے باغ ایک دن زرد لگنے لگتے ہیں۔ ہر ہری بھری چیز کو ایک دن زرد ہونا ہے۔